پیدائش 23واں باب۔ اور سارا کی عمر 123 برس کی ہوئی۔ سارا کی زندگی کے اتنے ہی سال تھے، اور سارا نے کریت اربا میں وفات پائی۔ یہ کنعان میں ہے، اور ہبرون بھی کہلاتا ہے۔ اور ابراہیم سارا کے لیے ماتم اور نوحہ کرنے کو وہاں گیا۔ پھر ابراہیم میت کے پاس سے اٹھ کر بنی ہت سے باتیں کرنے لگا، اور کہا کہ میں تمہارے درمیان پردیسی اور غریب الوطن ہوں۔ تم اپنے ہاں گورستان کے لیے کوئی ملکیت مجھے دو، تاکہ میں اپنے مردہ کو آنکھ کے سامنے سے ہٹا کر دفن کر دوں۔ تب بنی ہت نے ابراہیم کو جواب دیا کہ اے خداوند ہماری سن، تو ہمارے درمیان زبردست سردار ہے۔ ہماری قبروں میں سے جو سب سے اچھی ہو، اس میں تو اپنے مردہ کو دفن کر۔ ہم میں سے ایسا کوئی نہیں جو تجھ سے اپنی قبر کا انکار کرے، تاکہ تو اپنا مردہ دفن نہ کر سکے۔ ابراہیم نے اٹھ کر اور بنی ہت کے آگے جو اس ملک کے لوگ ہیں آداب بجا لا کر ان سے یوں گفتگو کی کہ اگر تمہاری مرضی ہو میں اپنے مردہ کو آنکھ کے سامنے سے ہٹا کر دفن کر دوں تو میری عرض سنو، اور سوہر کے بیٹے عفرون سے میری سفارش کرو کہ وہ مکفیلا کے غار کو جو اس کا ہے اور اس کے کھیت کے کنارے پر ہے، اس کی پوری قیمت لے کر مجھے دے دے، تاکہ وہ گورستان کے لیے تمہارے درمیان میری ملکیت ہو جائے۔ اور عفرون بنی ہت کے درمیان بیٹھا تھا۔ تب عفرون ہتی نے بنی ہت کے سامنے ان سب لوگوں کے روبرو جو اس کے شہر کے دروازہ سے داخل ہوتے تھے ابراہیم کو جواب دیا، اے میرے خداوند، یوں نہ ہوگا، بلکہ میری سن، میں یہ کھیت تجھے دیتا ہوں، اور وہ غار بھی جو اس میں ہے تجھے دیے دیتا ہوں۔ یہ میں اپنی قوم کے لوگوں کے سامنے تجھے دیتا ہوں، تو اپنے مردہ کو دفن کر۔ تب ابراہیم اس ملک کے لوگوں کے سامنے جھکا۔ پھر اس نے اس ملک کے لوگوں کے سنتے ہوئے عفرون سے کہا کہ اگر تو دینا ہی چاہتا ہے تو میری سن، میں تجھے اس کھیت کا دام دوں گا۔ یہ تو مجھ سے لے لے تو میں اپنے مردہ کو وہاں دفن کروں گا۔ عفرون نے ابراہیم کو جواب دیا، اے میرے خداوند، میری بات سن، یہ زمین چاندی کے 400 مسکال کی ہے، سو میرے اور تیرے درمیان یہ ہے کیا؟ پس اپنا مردہ دفن کر۔ اور ابراہیم نے عفرون کی بات مان لی، سو ابراہیم نے عفرون کو اتنی ہی چاندی تول کر دی جتنی کا ذکر اس نے بنی ہت کے سامنے کیا تھا، یعنی چاندی کے 400 مسکال، جو سوداگروں میں رائج تھی۔ سو عفرون کا وہ کھیت جو مکفیلا میں ممرے کے سامنے تھا، اور وہ غار جو اس میں تھا، اور سب درخت جو اس کھیت میں اور اس کے چاروں طرف کی حدود میں تھے، یہ سب بنی ہت کے اور ان سب کے روبرو جو اس کے شہر کے دروازہ سے داخل ہوتے تھے ابراہیم کی خاص ملکیت قرار دیے گئے۔ اس کے بعد ابراہیم نے اپنی بیوی سارا کو مکفیلا کے کھیت کے غار میں جو ملک کنعان میں ممرے یعنی ہبرون کے سامنے ہے دفن کیا۔ چنانچہ وہ کھیت اور وہ غار جو اس میں تھا بنی ہت کی طرف سے گورستان کے لیے ابراہیم کی ملکیت قرار دیے گئے۔